پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو. یعنی حضرت عبد المطلب نے جب زمزم کھودنے لگے اور زمزم میں کے لیے جب لوگ لڑنے کے لیے آ گئے فریقین دوسرے، تو اس وقت آپ نے محسوس کیا کہ ایک ہی میرا لڑکا ہے حارث اور کوئی نہیں ہے. تو یہ محسوس ان کو ہوا تو انہوں نے دعا کیا کہ اے پروردگار مجھے 10 لڑکے دے، میں ایک لڑکا تیرے نام پہ قربان کر دوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو 10 لڑکے عطا فرمائے. کتنے؟ 10 لڑکے عطا فرمائے. اور ان 10 لڑکوں میں سے ایک لڑکے کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد بڑے خوبصورت تھے. آپ کا چہرہ بڑا منور رہا، بڑا چمکتا رہا، کیونکہ نور محمد آپ کے پیشانی میں جلوہ گری کر رہا ہے. اب سمجھیے کہ کیا حال ہوگا پیشانی میں جب نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم چمک رہا ہے. بڑے اخلاق والے بھی تھے، سب سے ملنا، سب کی خدمت کرنا، سب کی کیا کرنا، مدد و امداد کرنا، بڑے اچھے طریقے سے کیا ہونا، بہت اچھے طریقے سے لوگوں کے ساتھ سلوک کرنا، یہ آپ کا کام رہا. اور عرب والے ان کو بہت چاہنے لگے، خاندان والے بہت پسند کرنے لگے. اب قربانی دینے کا وقت آیا، جب قرار ڈالنے لگے تو آپ کا ہی نام آ گیا. اور حضرت عبد المطلب نے تیار ہو گئے، کیونکہ اس زمانے میں قربانی کا طریقہ یہ تھا کہ میدان میں لے کے جا کے کھڑا دینا، اگر اونٹ وغیرہ کو دینا ہے تو ذبح کر کے چھوڑ دینا، کھانے وغیرہ کا نہیں. آج قربانی کر کے ہم کھا لیتے نا، یہ نہیں، جا کے میدان میں ایک آگ آسمان سے آتی، جلا کے ختم کر کے چلے جاتے. اب حضرت کو بھی قربانی دینا ہے تو وہ میدان میں کھڑا دینا، آگ آئے گی جلائے گی ختم کر دے گی. اس طرح حضرت عبداللہ چلے جائیں. اب یہ قبیلے کو پسند نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ حضرت عبد المطلب سے ان کو چھوڑو، دوسرے کسی کو چن لو تمہارے بیٹوں میں سے. انہوں نے کہا کہ نہیں، قرآن میں ان کا ہی نام آ رہا ہے. پھر ڈالا، پھر ان کا ہی نام آیا، پھر ڈالا، پھر ان کا ہی نام آیا. بات سمجھ میں؟ تو اب لوگوں نے کہا کہ نہیں، کچھ نہ کچھ کرو تدبیر. تو آپ کو بھی بہت محبت تھی. تو اب یہاں سے کیا ہوا، اونٹوں کو ذبح کر کے ڈالنا شروع کرے. تو 100 اونٹ کے قریب جب ذبح ہو گئے تو اس وقت ایک آگ آئی، جلا دی. تو یعنی قربانی قبول کر لیا گیا. تو اس طرح حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ قتل ہونے سے بچ گئے. بات سمجھ میں؟ قتل ہونے سے بچ گئے. ایک اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام جو آپ ہی کے دادا میں سے آتے، وہ بھی اسی طرح ذبح ہوتے ہوئے بچ گئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرو. آپ بھی تیار، سب بھی تیار، ذبح ہوتے ہوئے بچ گئے. بات سمجھ میں؟ اب دوسرا یہ کہ حضرت عبداللہ بھی بچ گئے. تو سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں 2 ذبیحین کی اولاد ہوں. میں ذبیحین کی اولاد ہوں، یعنی میرے آبا و اجداد میں 2 ذبح
ہونے والے شخص آئے تو اب وہ نور چمک رہا تھا. کئی عورتیں تو آپ پر فدا تھی، اس میں سے ایک عورت تو بالکل ان کے پیچھے پڑ گئی اور وعدہ بھی لے لیا کہ آپ مجھ سے شادی کرنا. پہلے ہی حضرت کی شادی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ہو چکی تھی. خود حضرت عبد المطلب نے بہت ڈھونڈ کر اچھے سے اچھا گھرانہ، بڑے سے بڑا گھرانہ، تو بڑے گھرانے میں ڈھونڈ کر بڑے گھرانے کی لڑکی سے آپ کا نکاح کیا. اور اس کے بعد بھی دوسرا نکاح کے لیے عورتیں تیار تھیں. تو ایک وقت ایسا ہوا کہ آپ کو ایک عورت نے کہا کہ مجھے ابھی نکاح کر لے. انہوں نے کہا کہ نہیں میں فارغ ہو کے آتا ہوں، گھر میں جا کے نہا دھو کے نوشا بن کے آتا ہوں، آ کے تجھ سے نکاح کر لوں گا. گئے گھر. اب ہوا یہ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ملے، شادی ہو کرتی بیوی تھے، ملے اور اس کے بعد آپ نے غسل کیا، دولہا بنے. اب گئے اس عورت کے پاس. وہ عورت دیکھی صورت، بولی کہ اب میں نہیں کرتی تیرے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اتنا مرتی تھی، اتنی پریشان کرتی تھی مجھے، جب بھی میں تجھے دھتکارتا تھا تو مجھے پریشان کیا کرتی تھی. انہوں نے کہا کہ اب وہ چہرہ نہیں رہا تیرا، کیا تو آمنہ سے ملا؟ میں ہاں. ہاں تو ختم ہو گیا. جس کو میں حاصل کرنا چاہتی تھی اب وہ تیرے پاس نہیں ہے، تو دے کر آ گیا ہے، وہ منتقل ہو گیا ہے. جو نور تیرے چہرے سے منور تھا وہ اب کہیں اور چلا گیا. بات سمجھ میں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی حضرت عبداللہ کا انتقال ہو گیا. تاجر تھے. حضرت عبد المطلب نے ان کو تجارت کے لیے شام کی طرف بھیجا تھا. تو وہ گئے اور واپسی میں ایک واقعہ ہے کہ واپسی میں مدینہ منورہ پہنچے. مدینہ منورہ ان کے والدہ ننیحال تھا، تو وہاں جا گئے، بیمار ہو گئے اور اتنے بیمار ہوئے کہ وہیں انتقال ہو گئے اور وہیں ان کو دفنا دیا گیا مدینہ منورہ میں. ایک واقعہ ہے کہ آپ گئے ہی تھے مدینہ منورہ کچھ دن رہ کر آنے اپنے ننیحال کے پاس. وہاں جانے کے بعد آپ کو کیا ہو گیا؟ بیماری آ گئی اور بیماری کے شکار ہو گئے اور اس کے بعد کچھ دن کے بعد آپ کا انتقال ہو گیا. یہ دو واقعات ہیں. بصورت وقت بھی میرا ختم ہو چکا. انشاءاللہ پھر میں کل کنٹینیو کروں گا، آگے چلوں گا. اب میں اسی پہ میں وقت ختم کرتا ہوں. انشاءاللہ چلتے چلتے دھیرے دھیرے چلتے چلتے منزل مل جائے گی ہم کو. بات سمجھ میں؟ اور یہ چیزیں آج کل بہت سارے لوگ بھول گئے ہیں. اب تو یوٹیوب میں اگر کچھ بھی پوچھا گیا تو یوٹیوب میں اٹھاتے ہیں، دیکھتے ہیں، بول دیتے ہیں. ایسا نہیں ہے. ہمارے رسول کے والد کا نام بھی اگر ہم کو معلوم نہیں ہے تو بیکار ہے. آج کل بچوں کو کچھ بھی پڑھایا جا رہا ہے، نہیں جا رہا ہے، مجھے نہیں پتا. دیکھنے میں تو ایسا ہے کہ بہت ساری پریشانیاں ہی نظر آ رہی ہیں. تو اس لیے میں نے سوچا کہ چلو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے کچھ حصے ہمارے درمیان گفتگو ہو جائے تاکہ ہم اس پر عمل کرنے لگیں. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اخلاق کو نہ چھوڑو، کسی کا دل نہ دکھاؤ، وہ چاہے کافر ہی کیوں نہ ہو، وہ مشرک ہی کیوں نہ ہو، دل مت دکھاؤ. اور مومن کا دل تو دکھانا حرام ہے، ایمان والے کا دل دکھانا حرام ہے. جب ایمان والے کا دل دکھانا حرام ہے، غلط ہے، تو بھائی کا دل دکھانا بہت تکلیف ہے. آج گھر پھوٹتے ہیں تھوڑے سے مفاد کے لیے.
ٹوٹ جاتے ہیں اور بڑے چھوٹوں کے آداب بھی نہیں رہتے ہیں. یہ تمام چیزیں غلط ہیں. یہ اس سے زندگی نہیں بنتی بلکہ اس سے زندگی برباد ہوتی ہے. اب آپ نے دیکھا کہ نسبت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کی وجہ سے کتنے عاجز رہے حضرت عبد المطلب اور کتنے رحم دل رہے کہ اپنے دشمنوں کو بھی سیراب ہونے کے لیے دعوت دی. وہ دشمن جو آپ کے لوگوں کو مرنے پر چھوڑ دیے تھے اور قبر کھودتے ہوئے بھی دیکھ رہے تھے تب بھی خاموش رہے, پانی نہیں دیے. اس کے باوجود بھی آپ جب آپ کو پانی ملا تو آپ نے پانی سے نوازا. بات سمجھ میں آئی؟ آپ نے پانی سے نوازا. اور پھر جب کھودنے میں غنی یعنی مال ملتا ہے تو پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمارا اس میں حصہ ہے, تو پھر اس میں سے بھی حصہ ان لوگوں کو عطا کرتے ہیں. یہ سب طریقہ صرف پڑھ کے بھول جانے کا نام نہیں ہے بلکہ یاد رکھ کر عمل کرنا یہی ہمارے لیے بہتری ہے کہ ہم عمل کریں. بات سمجھ میں؟ تو سب سے ہم مل جل کر رہنے کی کوشش کریں, مدد کرنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے پر کو کیچڑ اچھالنے کے بجائے, ایک دوسرے پر انگلی اٹھانے کے بجائے معاف کرتے ہوئے چلیں. یہی درس ہے. یہی درس دینے کے لیے میں یہ چیز شروع کیا. یہ میری نصیحتوں کو آپ لوگ بھی اپنائیں اور دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم نے جو کچھ سنا ہے اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ماہ رمضان کے جو بھی برکتیں ہیں اے اللہ ان تمام برکتوں سے ہمیں مالا مال فرمائے اور ہمیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. ہم میں جو بھی بیمار ہے اے اللہ ان کی بیماری کو ختم کر دے, ان کی بیماری کو صحت میں تبدیل کر دے. ہم میں جو بھی عاجز ہے پروردگارہ ان کی عجز کو قوت میں تبدیل کر دے. ہم میں جو بھی غریب ہے پروردگارہ, فقیر ہے پروردگارہ, ان کو توانگری عطا کر دے. ہم میں جو کوئی بھی پروردگارہ پریشان حال ہے پروردگارہ تو ہی کرم کرنے والا, تو اپنے فضل و کرم سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ تو رحم کرنے والا رحم فرما, اے اللہ کرم کرنے والا کرم فرما. اے اللہ ہمیں صحیح راہ عطا کیا ہے, بس صحیح راہ جب عطا کیا ہے اسی پر ہمیں قائم و دائم فرما. اے اللہ تیرے حبیب کے بتائے ہوئے راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات اور ان تذکرات سننے میں شوق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دین و دنیا میں معزز و محترم فرما, تیرے سوا کسی غیر کا محتاج نہ بنا. واسطہ تجھے تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہم تقبل هذه الدعاء بجاہ سیدنا و مولانا سرکار پیر عامر کلیمی شاہ نوری المعروف با فقیر نواز رحمت اللہ علیہ و بجاہ سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری رحمت اللہ علیہ و بجاہ سیدنا غوث الثقلین رضی اللہ تعالیٰ عنہ و بجاہ سید المرسلین خاتم النبیین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.